بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرہ تلاوت کے ضروری قواعد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ابتدا سے خلاصہ کے طور پر پڑھے ہوئے دروس کو ایک مرتبہ پھر مرور کرتا ہوں اور پھر جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے آگے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے میں سورہ حمد کی ترتیل میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرہ تلاوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ناظرہ تلاوت دیکھ کر صحیح انداز میں قرآن کریم کو بغیر غلطی کے پڑھنا، حروف کی پہچان اور علامتوں کی پہچان، اسے کہتے ہیں ناظرہ تلاوت۔ روخانی روان خانی، یعنی اوپر سے دیکھ کے پڑھنا، یہ سبق تھا۔ اس کے بعد ناظرہ تلاوت کی تقویت میں مؤثر جو عوامل تھے، ان میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ قرآن سیکھنے کا ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ یہ ذوق و شوق مل کر والدین، اساتذہ، دوست احباب اور اسکول مل کر بچے کے اندر قرآن سیکھنے کا ذوق و شوق ایجاد کریں۔ اور دوسرا نقطہ تھا، کوئی بھی آدمی، صرف بچہ نہیں، بڑے بھی، کیونکہ قرآن فقط بچوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بڑوں کو سیکھنے کے لیے بھی، جب ذوق و شوق ایجاد ہوا اور جب سیکھنا ضروری ہوا، اور سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم کا، جب یہ ٹھان لیا اور جب یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرآن کریم سیکھنا ہی ہے، تو پھر ایک محکم ارادے کے ساتھ توکل کرتے ہوئے پروردگار عالم پر قرآن کریم کو شروع کریں۔ اور اس جب انسان شروع کرتا ہے، پھر صبر و تحمل اور بردباری سے کام لینا پڑے گا۔ بغیر صبر کے، بغیر مقاومت کے، بغیر زحمت کے اور تسلسل کے ساتھ محنت کیے انسان کسی نتیجے تک، کسی کام میں بھی، خصوصاً کسی بڑے کام میں، کسی کامیاب نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے دعا ہے۔ جب بھی انسان کسی اچھے کام کو انجام دیتا ہے اور اس کا سیکھنا ضروری ہوا، تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خدا اس قوی مطلق، اس طاقت مطلق، اس ذات الہی سے، اس خالق کائنات سے، جس کے ارادے میں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، صرف انسان اپنے ارادے کے ساتھ اس خالق کائنات سے مانگے، طلب کرے کہ اس عظیم الشان چیز کے سیکھنے سے خدایا مجھے محروم نہ رکھنا۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جب انسان ان تمام مراحل سے گزرا تو ایک اچھا استاد کو انتخاب کرے، کیونکہ اس استاد کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ یعنی اناڑی انسان کو صحیح طریقے سے نہیں سکھا سکتا۔ بعض اوقات ایک استاد ہوتا ہے، لیکن وہ استاد، اس کو طریقہ کار نہیں آتا ہے، تو کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ تجوید کو سیکھ نہیں پاتا ہے۔ تو اگر حروف تہجی اور تجوید اور قرآن کو سکھانے کے لیے ایک ماہر استاد ہو، تو بہت جلدی اور اچھے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور انسان کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں، استاد اچھا ہو۔ تو جیسے کس طریقے سے توڑ کے پڑھانے والا استاد ہو، ذوق و شوق دلانے والا استاد ہو۔ بعض اساتذہ ہیں کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ دوبارہ شاگرد استاد کی طرف آتا نہیں ہے
اور درس کو اتنا خشک یا اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ سیکھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ حروف تہجی کی شکل، نام، تلفظ اور ناظر تلاوت کو کسی ماہر استاد کے پاس پڑھے تاکہ انسان جلدی اور بہتر انداز سے ناظر تلاوت سیکھ سکے۔ استاد کی موجودگی میں قرآن کے الفاظ اور کلمات کو حصہ حصہ اور الگ الگ کر کے پڑھے اور پھر آپس میں ملا کر چھوٹی اور لمبی عبارتوں کو پڑھے، پھر استاد کو سنائیں۔ استاد کی تجویز کردہ یا معین کردہ کسی ماہر استاد کی تلاوت کو بار بار لفظ بلفظ آیا آیا کر کے سننے سے بہت جلد وہ طالب علم، وہ قرآن سیکھنے والا آدمی عربی لہجہ سیکھ سکتا ہے۔ استاد کے بعد چھٹا نقطہ یہ ہے، یہ نکات ایسے نکات ہیں اگر جن کی انسان رعایت کرے، ان کا خیال رکھے تو بہت جلد قرآن کریم سیکھ سکتا ہے۔ آپ استاد سے بھی سیکھ لیا تو پھر کیا کرے؟ بیٹھے نہیں، مشق کرے، پریکٹس کرے۔ سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے میں مشق کا بنیادی اور کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ناظرہ تلاوت، روخانی یا روان خوانی، فارسی میں، اردو میں روخانی رواں خوانی بھی کہتے ہیں، کو سیکھنے کے لیے استاد کی رہنمائی میں ایک مکمل اور مضبوط شیڈول اور ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزانہ ایک معین وقت میں مناسب جگہ، مخصوص مقدار تسلسل کے ساتھ مشق کریں، ایک مخصوص مقدار کی تسلسل کے ساتھ مشق کریں، پھر استاد کو سنائیں۔ یعنی جب استاد کو سنائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تلاوت میں بہتری آئے گی۔ اور ساتواں نقطہ یہ ہے کہ ایک مخصوص قرآنی نسخے کا انتخاب کرے۔ اگر استاد سے سن رہا ہے، جس استاد کی تلاوت سن رہا ہے، اس کی جس کی مشق کر رہا ہے، وہ بھی ایک مخصوص ہو۔ ہر روز استاد چینج نہ کرے، ہر روز قرآنی نسخہ چینج نہ کریں۔ اگر بچے کو قاعدہ دیا ہوا ہے، جس قاعدہ سے یسر القرآن ہو، بغدادی قاعدہ جو بھی ہو، جس سے جہاں جس کتاب سے پڑھا رہے ہیں اس کو بھی روزانہ چینج کریں گے تو پھر بچے کا بھی ذہن مشوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ پھر سیکھ نہیں پاتا ہے، کیونکہ سیکھنے میں تصویر بھی بیٹھ جاتی ہے، حتیٰ آیات کی تصویر بھی انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ایک ہی نسخہ قرآن کریم ہو تاکہ جلدی سیکھ سکے۔ ناظرہ تلاوت سیکھنے کے لیے قرآن کریم کے ایک ہی نسخے سے استفادہ کیا جائے تاکہ اس قرآن کے صفات اور آیات کی تصویر ذہن میں بیٹھ جائے۔ بار بار قرآن کو تبدیل کرنے سے مشکل پیش آتی ہے۔ یہ مشکل خاص طور پر قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے جو نسخہ تبدیل کرتے رہتے ہیں زیادہ پیش آتی ہے۔ مندرجہ بالا نکات کے علاوہ اور بھی بہت سے نکات ہیں جو مناسب کھانا، مناسب جگہ اور ضرورت کا احساس کرتے ہوئے پابندی وقت کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور لگاتار کیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے، اور بہت جلد نکات یعنی ایسے بہت جلد ہی وہ انسان قرآن کریم کی تلاوت سیکھ سکتا ہے۔ اب تلاوت کی تقلید اور کاپی کرنے کا طریقہ کار، یہ ایک بہت ضروری نقطہ ہے۔ جو بھی قرآنی لہجہ سیکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک نقطہ ہے کہ جسے بہت سے اساتذہ اس کے اوپر بہت تاکید کرتے ہیں۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت جلد انسان عربی لہجہ سیکھ سکتا ہے، وہ اس انداز میں کہ اگر پوری پلیٹ انسان نہیں کھا سکتا یا پوری دیگ ایک ساتھ نہیں کھا سکتا، لقمہ لقمہ کر کے ایک ایک چمچ کر کے انسان کھا سکتا ہے اور ہضم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سیکھنے کا مرحلہ بھی ہے، کم کم کرتے ہوئے۔ اب کس طریقے سے کسی بھی تلاوت کو فنی اور اچھے انداز میں سیکھنا ہو تو مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مشق کرنے سے بہت جلد مفید اور اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اگر جس طالب علم کو ہم سکھا رہے ہیں یا جو فرد سیکھنا چاہتا ہے، خصوصاً کوئی تلاوت سیکھنا چاہتا ہے، مثلا استاد منشاوی کی طرز میں اس کے انداز میں سورہ حمد سیکھنا چاہتا ہے، وہ کس انداز میں پڑھتا ہے؟ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس لہجے کو سیکھنا چاہتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پہ ایک
اس آیت کو جس استاد کی کاپی کرنا چاہتا ہے کاپی کے اوپر لکھے گا، لکھنے کے بعد خالی جگہ بھی رکھے، اور بعد میں جب سنے تو دقت کے ساتھ کہاں پہ استاد نے اوپر آواز کو اوپر اٹھایا ہے، کہاں نیچے دھیمی آواز کی ہے، کہاں پہ کس حرف پہ زور لگایا ہے، ان تمام نکات کے اوپر جب توجہ دے گا تو بہت جلد کاپی کرے گا، اور زیادہ بھی نہیں، کم کم کرتے ہوئے۔ اب میں پر سے عبارت پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے یعنی جن آیات کی مشق کرنا چاہتا ہے، جیسے سورہ حمد سیکھنا چاہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، اب یہاں پر اس کو لکھے، اسے حفظ کرے، کیونکہ حفظ کرنے سے توجہ نہیں ہٹے گی۔ اب اس کی توجہ فقط حفظ کرے، الفاظ معنی سیکھے، اور پھر جب یہ حفظ ہو جائے پھر اس کا دماغ فقط لہجے کی طرف ہوگا کہ کہاں سے کس انداز میں استاد کا لہجہ لینا ہے، استاد کا لہجہ لینا ہے، سر لینا ہے، نہ کہ استاد کی آواز، اپنی آواز میں استاد کا انداز اور طریقہ کار لینا ہے۔ سب سے پہلے یعنی آیات کا لکھنا اور حفظ کرنا۔ جن آیات کی مشق کرنی ہے ان آیات کو ترجمہ کے ساتھ حفظ کریں، تاکہ بعد میں استاد کو سنتے وقت ساری توجہ اور تجوید کی باریک بینیوں پر مرکوز رہے، یعنی پھر تجوید صحیح طریقے سے سیکھے گا۔ پھر ان آیات کو ایک کاپی میں بعد میں کچھ لکھنے کے لیے جگہ چھوڑے، یعنی میں نے کہا تھا بعد میں کچھ لکھنے کے لیے جب آیات کو کسی کاپی میں لکھتا ہے تو جگہ چھوڑے، یعنی کچھ لائنیں کچھ لکیریں چھوڑ دیں خالی جگہ، تاکہ اس انداز میں کاپی میں لکھے کہ لکھنے کے بعد تاکہ بعد میں سنتے وقت تجویدی نکات اور استاد کی آواز میں جو اتار چڑھاؤ اور کھینچنے کے حوالے سے دقت کے ساتھ علامات اور رموز لگائے جا سکیں، تاکہ سننے، سیکھنے اور ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ لکھنے کے بعد ایک تو یہ ہوگا لکھنا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے لکھنے کے بعد جگہ بھی رکھے اور پھر صحیح طریقے سے استاد کی تلاوت کو سنیں۔ فن تجوید و قرأت کے کسی مشہور و معروف، ماہر اور اچھے استاد کی سیڈی یا کیسٹ سے تلاوت کو بار بار ایک ایک علامت اور ایک اور حرف کرتے ہوئے حرف پر دقت اور توجہ کے ساتھ سننے اور مشق کرنے سے بہت جلد استاد کی تلاوت کی کاپی کرنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل کاپی کرنے سے پہلے آپ استاد کی تلاوت سن رہے ہیں اس استاد کو جلد از جلد تبدیل نہ کریں، بہت جلدی تبدیل نہ کریں، کیونکہ بار بار تبدیل کرنے سے سیکھنے والے کے لیے کئی مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے فقط استاد کا سننا، اور دوسرے مرحلے میں آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں استاد کے ساتھ پڑھنا ساتھ، اور تیسرے مرحلے میں اونچی آواز میں استاد کے ساتھ پڑھنا۔ مثلا پہلے فقط سننا ہے کہ استاد کس طرح پڑھتا ہے، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اب استاد جس طرح پڑھ رہا ہے سننا ہے، پھر بعد میں استاد کے ساتھ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الحمدللہ رب العالمین۔ جس انداز میں، جس ٹون میں، جس درجے میں استاد نے اپنی آواز کو رکھا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ استاد کی آواز میں نہیں، استاد کی سر کو اپنی آواز میں، تاہو استاد بہت مضبوط اس کی آواز ہو، بہت طاقتور آواز ہو، تو میری آواز میں وہ طاقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اپنی آواز میں استاد کے طریقے کو اور سر کو لینا ہے۔ پھر اپنی آواز کا خود سننا، یہ تیسرا مرحلہ ہے کاپی کرنے کے لیے۔ جب آپ نے سن لیا تو اپنی آواز کو کسی ٹیپ میں ریکارڈ کرنے کے بعد سنیں کس حد تک میں نے استاد کی کاپی کی ہے، اس کی نقل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ خود استاد کو جب آپ سن رہے ہیں، جب اس کی آواز آپ کے ذہن میں آئی ہے، تو جب آپ خود سن رہے ہوں گے تو خود اس وقت آپ کو بھی، ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ میں نے کس حد تک استاد کی تقلید کی ہے، کس حد تک تقلید کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پھر دو طالب علم، کوئی اچھا ساتھی لے کر اس کے ساتھ مباحثہ کرنا۔ مباحثہ ایک ایسا
عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے سے یعنی آپ استاد بھی بن سکتے ہیں اور شاگرد بھی بن سکتے ہیں۔ دو طالب علم جو اس تلاوت کو سن رہے ہوں، ایک دوسرے کو سنا کر ایک دوسرے کی پہلی جو بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی غلطیوں کو استاد کے پاس جانے سے پہلے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ گویا اس مرحلے میں طالب علم ایک دوسرے کے استاد بھی بن جاتے ہیں اور شاگرد بھی۔ اس روش کی وجہ سے پڑھانے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے، آپس میں مسلسل مباحثہ کرنے والے طالب علم بہت ترقی اور مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں نقطہ ہے کہ خود استاد کو سنانا، یعنی پھر اسی تلاوت کو جس کی روزانہ مشق کرتے ہیں، مختلف پروگراموں میں، مختلف تلاوتوں میں جب استاد بلاتا ہے یا کلاس کے اندر یا خصوصی کلاسوں میں، اس فن کے کسی تجربہ کار اور ماہر استاد کو سنانے سے غلطیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اور اس سے ہماری تجوید اور تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آج کے اس درس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ، ہمارے لیے خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمیں ابتدا میں تقلید کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے کئی مہینے گزر گئے، کئی سال بلکہ گزر گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایک تلاوت کی بھی صحیح طریقے سے کاپی نہیں کر پائے۔ وجہ کیا ہے؟ ان نکات سے ہم غافل تھے۔ سب سے پہلے کیا؟ تلاوت کا لکھنا، پھر اس لکھنے کے بعد سب سے پہلے حفظ کرنا ہے، لکھنا ہے، حفظ کرنا ہے، پھر لکھنا ہے، اور خالی جگہ رکھنے کے بعد جب غور سے سنیں گے تو جو نکات اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہیں اپنے ہاتھوں سے علامتیں لگانی ہیں کہ کہاں استاد اوپر گیا ہے، کہاں نیچے آیا، کہاں دھیمی آواز میں پڑھا ہے۔ ان تمام اتار چڑھاؤ کو غور سے سننا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پوری مثلا تلاوت نہیں سننی ہے، اگر سنیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تقلید کے لیے مشق کرنے کے لیے ایک آیت کو سننا ہے۔ مثلا پہلے میں نے مثال دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ استاد جس انداز میں پڑھ رہا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت سمجھ میں آئے، سیکھ گئے، پھر اگلی آیت میں جائیں گے۔ جیسے سورہ قاف رحمان میں منشاوی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اب اس آیت کی ہم مشق کر رہے ہیں تو 2 3 4 آیات سنیں گے تو صحیح نتیجہ نہیں ملے گا، بلکہ پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، اگر پہلی آیت میں بھی وَلَقَدْ اسی ایک لفظ میں بھی ایک ہفتہ بھی لگ جائے، مہینہ بھی لگ جائے، مشق کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ اسی طریقے سے سورہ حمد کی اگر مشق کرنا چاہتے ہیں، ترتیل سیکھنا چاہتے ہیں جس استاد کی بھی طرز میں، آواز میں، تو اس استاد کی تلاوت کو لکھ کے اس طریقے سے یاد کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔